ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد عن عبد الله بن غنام البيازي رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال حين يصبح اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك لك الحمد ولك الشكر فقد أدى شكر يومه ومن قال مثل ذلك حين يمسي فقد أدى شكر ليلته رواه أبو داود عن عمر رضي الله تعالى عنه قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قل اللهم اجعل سريرتي خيرا من علانيتي واجعل علانيتي صالحة اللهم إني أسألك من صالح ما تؤتي الناس من الأهل والمال والولد غير الضال والمضل رواه الترمذي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال دعاء حفظته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أدعه اللهم اجعلني أعظم شكرك وأكثر ذكرك وأتبع نصحك وأحفظ وصيتك رواه الترمذي أو كما قال عليه الصلاة والسلام میرے محترم بزرگوں اور عزیز بھائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اللہ تعالی سے لینا سکھایا ہے اور کیا کیا چیزیں لینی ہیں اللہ تعالیٰ سے وہ سکھائی اور کس طرح لینا ہے یہ بھی سکھایا، لینا سکھایا، کیا لینا ہے یہ سکھایا، کس طرح لینا ہے یہ سکھایا۔ اور جو بندہ لینا سیکھ گیا وہ اس کا کام بن گیا، جو لینا سیکھ گیا وہ اس کا کام بن جاتا۔ تو یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری دعائیں ہیں، یہ سب اللہ سے لینے کے طریقے ہیں، سکھائے گئے کہ اس طرح لو، یوں لو، یہ چیزیں مانگو، یہ چیزیں لینے کی ہیں، یہ چیزیں مانگنے کی ہیں،
اور ان الفاظ میں مانگو، اس طرح مانگو، یہ سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھا دیا۔ دیکھو اس دعا میں جو آج آئی ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر کرنا سکھایا جا رہا ہے۔ شکر کرنا، شکر ایسی دولت ہے، ایسی نعمت ہے جو جنت میں بھی ہوگی۔ دیکھو صبر جنت میں نہیں ہے، صبر تو دنیا میں ہے، یہاں کرنا ہے صبر۔ توبہ دنیا میں کرنی ہے، زہد دنیا سے بے رغبتی دنیا میں کرنی ہے، یہ ساری چیزیں تو دنیا میں ہیں۔ شکر ایسی دولت ہے جو دنیا میں بھی کرنی ہے اور جنت میں بھی ہوگی۔ دیکھو دنیا میں نماز پڑھنی ہے، روزہ بھی رکھنا ہے، زکوٰۃ بھی دینی ہے، شکر بھی کرنا ہے، مگر جنت میں شکر ہی شکر ہوگا۔ گویا وہ دولت ہے جو جنت میں بھی ہوگی، وہ نعمت ہے جو جنت میں بھی ہوگی، ایسی مشترکہ نعمت ہے جو جنت میں بھی ہے دنیا میں بھی ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ جس کو یہ دولت دنیا میں مل گئی اسے جنت کی دولت مل گئی، کیونکہ جنت میں بھی یہ نعمت ہے، جنت میں بھی یہ دولت ہے۔ تو جسے یہ دولت دنیا میں مل گئی گویا جنت والی دولت اسے مل گئی۔ اور بھائی جس کو یہاں مل گئی اور جو اس کو یہاں اپنے اندر اپنے سراپا میں بچا رسا کے لے گیا تو بھائی یہی جنت میں جانے کا ذریعہ بنے گی، یہ دولت یہ نعمت پھر جنت میں جانے کا ذریعہ بن جائے گی۔ کیونکہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو دیتے ہیں تو پھر لیتے نہیں ہیں۔ فقہائے کرام نے مسئلہ لکھا ہے کہ کسی کو کوئی چیز ہدیہ کر دو، ہبہ کر دو، تو پھر واپس لینا مکروہ ہے۔ بھائی میرے پاس تسبیح ہے، میں نے آپ کو ہدیہ کر دی کہ یہ لیجئے میں آپ کو تسبیح ہدیہ کر رہا ہوں، تو جب ہدیہ کر دی تو اب میں واپس مانگ لوں کہ لاؤ بھائی میرا ہدیہ واپس دو، اس کو مکروہ لکھا ہے کہ یہ ناپسندیدہ عمل ہے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ ہدیہ دے کر واپس لینا ایسا ناپسندیدہ عمل ہے جیسے کوئی شخص اپنی قے الٹی کر کے اس کو چاٹے۔ اب بتائیے، الٹی کرے اور پھر اس کو چاٹے، الٹی کے نام سے ہی کراہت آتی ہے، اور جب کسی کو الٹی آتی ہے تو اس الٹی کو دیکھنے سے بھی الٹی آتی ہے، کراہت آتی ہے۔ جس نے الٹی کی ہے وہ بھی اس کو نہیں دیکھ سکتا، اور جس کو نہیں آئی وہ بھی نہیں دیکھ سکتا، اور پھر اس کو چاٹنا کیسا عجیب ناگواری کی مثال اللہ کے حبیب نے دی ہے کہ اتنی ناگواری ہے جس عمل میں اس کے مشابہ ہے کہ ہدیہ دے کر واپس لیا جائے۔ گویا یہ تاکید ہے کہ جب کسی کو کوئی چیز ہبہ کر دو، ہدیہ کر دو تو واپس نہ لو۔ تو یہ شکر کی دولت اللہ تعالیٰ جسے ہبہ فرما دیں، دنیا میں عطا فرما دیں، تو جس اللہ نے یہ حکم دیا ہے کہ میرے بندوں کو اگر کوئی تم چیز دے دو تو واپس نہ لینا، وہ ہدیہ تام ہو گیا، اس کے قبضے میں چلا گیا، پھر اس سے واپس نہ لینا، واپس لینا ناپسندیدہ عمل ہے۔ تو بھائی اللہ تعالیٰ جب شکر کی دولت دے دیں کسی بندے کو تو اللہ اس سے واپس کیسے لیں گے؟ اور جب اس سے واپس نہیں لیں گے تو جب دنیا میں یہ دولت مل گئی تو اشارہ اس طرف ہے کہ اسے جنت میں بھی جانا ہے، کہ اس کے پاس وہ جوہر ہے جو جنت میں بھی ہوگا۔ تو گویا وہ جنتی شخص بن گیا جو شکر کا عادی بن گیا، جس نے شکر کی نعمت کو اپنا لیا کہ یہ جنت والی نعمت ہے، کہ جنت میں بھی یہ دولت ہوگی، یہ نعمت ہوگی۔ نماز نہیں ہے جنت میں، روزہ نہیں ہے، اور صبر نہیں ہے، جو یہاں دنیا میں آدمی مشقتیں اختیار کرتا ہے وہ جنت میں نہیں ہے، مگر شکر یہاں کرتا ہے، شکر وہاں بھی کرے۔
تو اللہ کے حبیب نے شکر کی توفیق اللہ سے مانگنے کا سلیقہ سکھایا کہ دیکھو اللہ سے شکر بھی مانگنا ہے اور اس طرح مانگنا ہے۔ بتاؤ کتنی ضروری دولت ہے، کتنی اہم نعمت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو جاگتے اور کھڑے ہوئے لمبی لمبی رکعتیں پڑھتے اور گریہ طاری ہو جاتا، پاؤں مبارک پر ورم آ جاتا۔ ام المومنین صدیقہ کائنات اللہ کے حبیب سے فرماتی ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو بخشے بخشائے ہیں، پھر آپ اتنی مشقت کیوں جھیلتے؟ جس کو بخشش لینی ہو وہ تو مشقت اٹھائے، جو نافرمانی کر چکا ہو وہ تو فرما برداری ظاہر کرے۔ آپ تو بخشے بخشائے ہیں، آپ تو امام الانبیاء ہیں، آپ ایسی مشقت کیوں جھیلتے؟ تو عجیب جملہ ارشاد فرمایا، افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا عبد شکور نہ بنوں، شکر کرنے والا بندہ نہ بنوں؟ گویا اللہ کی عبادت میں کثرت سے لگنا یہ شکر عملی ہے، شکر عملی۔ تو اللہ کے حبیب نے شکر عملاً شکر کر کے دکھایا کہ دیکھو شکر ایسے ہوتا ہے۔ 2 مہینے امام الانبیاء علیہ السلام کے گھر پہ چولہا نہیں جلتا تھا، 2 مہینے چولہا نہیں جلتا تھا، روٹی نہیں پکتی تھی، پیٹ بھر کر 3 دن کبھی ایسے نہیں گزرے کہ مسلسل 2 وقت کا کھانا پیٹ بھر کے کھایا، صبح بھی پیٹ بھر کے کھایا، شام بھی پیٹ بھر کے کھایا، 1 دن پھر اسی طرح دوسرا دن پھر اسی طرح تیسرا دن، ایسے 3 دن کبھی نہیں گزرے امام الانبیاء کے اوپر کہ 3 دن مسلسل 2 وقت پیٹ بھر کر کھانا کھایا۔ اور فرماتے ہیں افلا اکون عبدا شکورا، میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ امت کو تعلیم ہے، کھانے کو نہیں ہے مگر شکر کا یہ عالم ہے، فاقہ ہے شکر کا یہ عالم ہے۔ کیوں؟ امت کو تعلیم دی جا رہی ہے کہ شکر کی کیفیات اپنے اوپر طاری کرو، بہت زیادہ شکر میں ڈوب جاؤ، اس لیے کہ سر سے پیر تک اللہ کی نعمتوں میں ڈوبے ہوئے، سر سے پیر تک نعمتوں ہی نعمتوں میں ہم ڈوبے ہوئے۔ روایات میں آتا ہے کہ قیامت کے دن 3 دفتر ہوں گے، 3 دفتر۔ ایک دفتر میں انسان کی نیکیاں لکھی ہوں کہ فلاں ابن فلاں، اس کا یہ دفتر نیکیوں کا ہے، فلاں نیکی فلاں نیکی فلاں نیکی، تہجد پڑھی، ذکر کیا، تلاوت کی، تکبیر اولیٰ حاصل کی، راتوں کو اٹھا، روزے رکھے، تلاوت کی، دعوت دی، گشت میں جڑا، تعلیم میں بیٹھا، لوگوں کے پیچھے مارا مارا پھرا، لوگوں کی خیر خواہی کی، لوگوں کے درمیان صلح کرائی، لوگوں کی ضرورتوں میں کام آیا، روزوں کی خدمتیں کی، مسجد کی خدمت کی، مسجد کی تعمیر کی، مسجد کی تعمیر میں چندہ دیتا رہا، مسجد کی تعمیر میں لگا رہا، مسجد کی خدمت کے لیے اپنی صلاحیتیں استعمال کرتا رہا، سوچتا رہا کہ مسجد کو کیسے فائدہ پہنچے۔ یہ سب نیکیاں اس کے دفتر میں لکھی جا رہی۔ پانی پلایا لوگوں کو، درود شریف پڑھتا رہا،
جنازوں میں شرکت کرتا رہا، ساری نیکیاں لکھی جاتی ہیں، بیماروں کی عیادت کی، رشتہ داروں کی خیر خواہی کی، صلہ رحمی کی، رشتے ناطے جوڑتا رہا، سب کے ساتھ حسن سلوک اختیار کرتا رہا، اولاد کے بھی حق ادا کیے، والدین کے حق ادا کیے، بیوی کے حق ادا کیے، رشتہ داروں کے حق ادا کیے، پڑوسیوں کے حق ادا کیے، یہ سب نیکیاں دفتر میں لکھی گئی۔ صبح کی دعائیں پڑھتا رہا، شام کی دعائیں پڑھتا رہا، ساری نیکیاں لکھی گئی، کوئی نیکی نہیں ہے جو چھوڑ دی گئی، سب لکھی گئی۔ اور دوسرا دفتر ہوگا فلاں ابن فلاں کا، جس میں اس کی معصیتیں اور گناہ لکھے ہوئے، نماز فجر قضا کر دی، نمازیں جماعت چھوڑ دی، تکبیر اولیٰ چھوڑ دی، یعنی جماعت چھوڑ دی۔ جماعت چھوڑنا بلا ضرورت کبیرہ گناہ ہے، تکبیر اولیٰ چھوڑ دی کبیرہ گناہ نہیں، مگر جماعت سے نماز چھوڑ دی بلا عذر شرعی تو کبیرہ گناہ ہوگا۔ غیبت کر لی، کسی کو کھری کھری سنا دی، طنز کر دیا، طعنہ دے دیا، پیٹھ پیچھے برائیاں کر دیں، قطع رحمی کر لی، گالیاں بک دیں، ٹی وی دیکھا، موبائل پر نیٹ پر فحش چیزیں دیکھیں، شادی بیاہوں میں ناچ گانے دیکھے سنے، یہ سب گناہ وہ اس دفتر میں جمع ہو رہے۔ داڑھی منڈاتا رہا اور بے پردہ عورتیں پھرتی رہیں، دیور سے پردہ نہیں کیا، جیٹھ سے پردہ نہیں کیا، چچا زاد، مامو زاد، خالہ زاد، پھوپھی زاد، بھائیوں سے عورتوں نے پردہ نہیں کیا، مردوں نے اور بہنوں سے پردہ نہیں کیا، چچا زاد، مامو زاد، نامحرم بہنوں سے، تو یہ سب گناہ لکھے گئے۔ بھابھی نے دیور سے پردہ نہیں کیا، دیور نے بھابھی سے پردہ نہیں کیا، یہ سب لکھے جا رہے ہیں۔ تو یہ سب گناہ ایک پرچے میں، ایک دفتر میں لکھے گئے۔ یہ دوسرا دفتر ہے۔ اور ایک تیسرا دفتر ہوگا جس میں اللہ تعالیٰ کی نعمتیں لکھی ہوں۔ اللہ نے آنکھ کی نعمت سے نوازا، کان کی نعمت سے نوازا، صحت کی نعمت سے نوازا، بولنے کی نعمت سے نوازا، دل، جگر، گردے، یہ سب نعمتیں ہیں، اللہ نے ان سے نوازا۔ چل پاؤں کی نعمت، ہاتھ کی نعمت، دماغ کی نعمت، یہ سب نعمتوں سے اللہ نے نوازا۔ پھر کان، مال کی نعمت، پھر کھانے پینے کی نعمت، پھر استعمال کی نعمت، آرام سے گدوں پہ سو رہا ہے، فوم کے تکیے استعمال کر رہا ہے، کیسے کیسے صوفوں پہ بیٹھ رہا ہے، کیسی کیسی گاڑیاں استعمال کر رہا ہے، سب نعمتیں اللہ کی۔ پانی کی نعمت، بجلی کی نعمت، گیس کی نعمت، ماچس کی نعمت، ماچس نہ ہو پکا لو کھانا، ماچس نہیں ہے اب گیس بھی ہے، ساری چیزیں بھی ہیں، پکا کے دکھاؤ کھانا، پریشانی ہو جاتی ہے، اتنی سی چیز نہیں ہو تو سارا کھانا پک گیا، نمک نہیں ڈالا، کھا لو کھانا، کیسی نعمت ہے۔ تو اتنی ساری نعمتیں وہ سب ایک دفتر میں لکھی ہوئی، یہ نعمت، یہ نعمت، یہ نعمت، ان نعمتوں کا دفتر۔ اب یہ 3 دفتر جمع ہو گئے اور اس بندے کی پیشی ہوئی اللہ تعالیٰ کے دربار میں۔ قیامت کا منظر، 3 دفتر موجود، بندہ موجود، عابد موجود، معبود موجود، خالق موجود، مخلوق موجود، اب حساب ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرمائیں گے کہ بھائی جس دفتر میں نعمتیں لکھی ہیں
ایک چھوٹی سی نعمت کو اٹھاؤ اور اس نعمت کو کہا جائے گا کہ او اللہ کی نعمت، یہ اس کا نیکیوں کا دفتر ہے، اس کو اٹھاؤ اور اپنی قیمت وصول کرو۔ اس نیکیوں کے دفتر میں جتنی نیکیاں ہیں جو تمہاری قیمت بنتی ہے، کیونکہ اس نے تمہیں استعمال کیا ہے، تو تم اپنی قیمت وصول کرو۔ دنیا میں تو تم نے اس سے کوئی قیمت وصول نہیں کی۔ بھائی دنیا میں کوئی نعمت ہم کو یہ کہتی ہے کہ بھائی میں ٹھنڈا پانی ہوں، مجھے قیمت دو؟ کوئی نعمت آپ سے کوئی قیمت نہیں لے رہی۔ یہ جو نمک ہے، آپ 10 روپے کی اور 20 روپے کی تھیلی لے کر آ جاتے ہیں، یہ نمک کی قیمت نہیں ہے، یاد رکھنا۔ نمک کا ایک ذرہ کوئی بنا نہیں سکتا۔ کروڑوں روپے خرچ کر دو، نمک کا ایک ذرہ کوئی نہیں بنا سکتا۔ تو یہ جو 20 روپے کی آپ تھیلی لیتے ہیں نمک کی، یہ تو وہ اس محنت کی اجرت ہے جو اس نمک پہ لگی ہے، جو انسانوں نے کی ہے، کہ کہاں یہ پیدا ہوا، کہاں سے نکالا، اس کو کوٹا، مشینوں میں لگایا، پیک کیا، پھر یہ آپ کے پاس پہنچ گیا، آپ کے گھر تک پہنچا۔ تو آپ کے گھر تک 20 روپے میں جو پہنچا ہے، اس کی پہنچنے کی اجرت ہے، یہ نمک کی قیمت نہیں ہے، یہ ہمیشہ یاد رکھیں۔ یہ جو آپ گائے کا گوشت 400 روپے میں خریدتے ہیں، یہ 400 روپے گائے کے گوشت کی قیمت نہیں ہے۔ گائے کے گوشت کی ایک بوٹی کوئی نہیں بنا سکتا۔ ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم قیمت دے رہے، گائے کے گوشت کی ایک بوٹی زمین آسمان کے سائنسدان مل جائیں نہیں بنا سکتے۔ تو یہ 400 روپے اس محنت کی اجرت ہے جو یہ بوٹی آپ کے گھر تک پہنچی ہے، کہ یہ جانور کو پالا، بڑا کیا، اس کو بازاروں میں بیچا، پھر وہ ذبح ہوا، پھر کٹ کے آپ کے سامنے آیا، اور وہ آپ نے 400 روپے دیے اور وہ بوٹیاں لے کر گھر آ گئے، سالن بنایا اور آپ نے کھا لیا۔ تو اس کی قیمت نہیں ہے اس نعمت گوشت کی، وہ تو اس محنت کی اجرت ہے جو اس پہ لگی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس نعمت سے فرمائیں گے، بوٹی فرض کیجئے، بوٹی کی نعمت، کہ چلو بھائی اپنی قیمت اب وصول کرو۔ تو جو نعمتیں ہم استعمال کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی اس وقت، کسی کی کوئی اجرت ہم نہیں، کسی کی کوئی قیمت ہم ادا نہیں کر رہے اس وقت۔ جو نعمتیں ہم خرید رہے ہیں اس پر تو ہم انسانوں کی محنت کی اجرت دے رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اس نعمت سے فرمائیں گے، او میری نعمت اپنی قیمت وصول کر، اور وہ قیمت نیکیوں کی شکل میں ہوگی جو انسان نے نعمت کی نیکیاں آج کر رکھی ہیں۔ اب وہ اس کے دفتر کو اٹھائے گی وہ نعمت، اور اپنی قیمت وصول کرے گی۔ ارے اس نے تہجد پڑھی ہے، یہ بھی قیمت ہے میری۔ اس نے تکبیر اولیٰ دوڑ دوڑ کر حاصل کی ہے، یہ بھی میری قیمت ہے۔ اس نے فلاں نیکی کی، فلاں نیکی کی، ساری وہ اس کا سارا دفتر ہی لے لے گی اپنی طرف، اور پھر اور ڈھونڈے گی تو دفتر خالی۔ تو یہ اللہ کے دربار میں نعمت پہنچے گی، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ہاں بھائی قیمت وصول ہو گئی، کہے گی یا اللہ آدھی ہوئی ہے، اس کے پاس اثاثہ کم ہے، اس کا اثاثہ بہت تھوڑا ہے، اور میری قیمت تو بہت زیادہ ہے، ابھی آدھی وصول ہوئی ہے، ابھی تو آدھی باقی ہے۔
اور اثاثہ ختم ہو گیا، پونجی سرمایہ سب ختم۔ ادنا سے ادنا نعمت کی قیمت میں سارا نیکیوں کا دفتر چلا گیا، اور ابھی اس نعمت کی قیمت پوری چکی نہیں ہے، ادا نہیں ہوئی، اور ابھی تو ہزاروں نعمتیں دفتر میں لکھی ہوئی۔ اب یہ بندہ پریشان ہو گیا۔ اب اس وقت اللہ تعالیٰ اپنا فضل فرما دے، اور اللہ تعالیٰ اپنا فضل فرما کر اس نیکی سے فرمائیں گے کہ بھئی بقایا اجرت ہم سے لے لو، اور اپنے بندے سے فرمائیں گے کہ بھئی بقایا جتنی نعمتیں ہمارے دفتر میں لکھی ہوئی ہیں ہم اس کی قیمت بھی تمہیں معاف فرما دیں، اور جو تمہارے اب معصیتوں کا دفتر ہے اسے بھی درگزر کر دیں، جاؤ جنت میں چلے جاؤ۔ تو کسی کے ساتھ اللہ تعالیٰ ایسا معاملہ بھی فرما دیں گے۔ امام الانبیاء صدیقہ کائنات سے فرماتے ہیں کہ اے عائشہ یوں دعا کیا کر، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، یا اللہ حساب یسیر فرمائیے، آسان حساب فرمائیے، اس لیے کہ جو پھنس گیا حساب میں وہ ہلاک ہو گیا، اس کی ہلاکت میں پھر کوئی شک نہیں۔ تو یہ گھاٹی آنے والی ہے، یہ کوئی ایسی عام باتیں نہیں ہیں، یہ یقینی باتیں ہیں جو پیش آنے والی ہیں اگلی منزلوں میں، ہنسی مذاق کی باتیں نہیں ہیں۔ اس لیے ابھی بیدار ہونا ہے، ابھی چوکنا ہونا ہے، بہت زیادہ نیکیاں اپنے دفتر میں جمع کرنی ہیں، اور نعمتوں کا استحضار کرنا ہے۔ بھائی شکر کب ہوگا؟ جب نعمتوں کا استحضار ہوگا۔ جب نعمتوں کا استحضار ہی نہیں ہے تو شکر ہوگا کیسے؟ شکر کے لیے سب سے پہلے نعمت کا استحضار کہ کیا دولت ہمیں ملی ہوئی ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ یہ جو ہم ایک روٹی کا نوالا لیتے ہیں نا، ایک روٹی کا نوالا، تو اس ایک نوالے کے پیچھے اللہ تعالیٰ کا سارا نظام کائنات حرکت میں آیا ہے، پھر کہیں جا کے یہ لقمہ آپ کے ہاتھ تک آیا ہے اور منہ تک پہنچ رہا ہے۔ دیکھو یہ روٹی کیا تھی؟ پہلے آٹے کی شکل میں تھی، اس آٹے کے اندر پانی کی نعمت ملی ہے، اس آٹے سے پہلے یہ گندم کی شکل میں، اس گندم سے پہلے پھر اس گندم کو آپ کے آٹا بننے تک مشینوں میں لگا، کتنے لوگوں کی محنتیں لگیں۔ اس سے پہلے یہ گندم کھیتوں میں تھا، اور پھر جب اس کی گندم کی بجائی کی گئی تھی تو ہواؤں کا نظام، پانی کا نظام، سورج کی شعاؤں کا نظام، چاند کی شعاؤں کا نظام، سارا نظام کائنات حرکت میں تھا۔ تو جب ہم نے ایک لقمہ کھایا تو ساری نعمتوں کا شکر ادا کرنا ہے۔ چاند کی نعمت کا شکر ادا کرنا ہے کہ یا اللہ یہ چاند کی نعمت آپ نے دی، جس کی برکت سے یہ گندم کا جو ہے اس میں مٹھاس آئی، اس میں ذائقہ آیا، یہ سورج کی شعاعیں جس کی برکت سے یہ گندم کا دانہ پکا ہے، اور یا اللہ یہ مشینوں میں پس کر میرے تک آیا، پھر گھر والی نے اسے پکایا ہے، یہ سب یا اللہ میرے محسن ہیں، یہ سب ان سب نے مجھ پر انعام کیا، یہ سب یہ استحضار کہ یہ نعمتیں مجھ تک، یہ ایک لقمہ کتنی محنتوں کے بعد مجھ تک پہنچا ہے۔ اب بتاؤ جس کے سامنے یہ سارا استحضار ہوگا، وہ جب شادی حال میں دعوت میں جائے گا تو وہ روٹی کو اس طرح ضائع کرے گا جو آج شادی حال میں ہو رہی ہے؟ وہ چاول کے ذروں کو اس طرح پلیٹوں میں ضائع کرے گا جو آج ہو رہی ہے؟ یہ سب ناشکری ہے نا، کہ یہ لقمہ اتنی مشقتوں کے بعد، اتنے ساری نعمتوں کے استعمال ہونے کے بعد ہم تک پہنچا اور ہم نے اسے اس طرح برباد کیا۔
اتنی بڑی ناشکری. تو اگر یہ استحزار ہوگا تو آدمی گرا ہوا ٹکڑا بھی اٹھا لے گا. یہ امام الانبیاء کی تعلیم کہ دسترخوان پہ گر جائے نوالا تو اسے صاف کر کے کھا لو. امام الانبیاء نے تو اتنی رزق کی احتیاط بتائی. اور آج ہماری مائیں بہنیں اللہ معاف فرمائے جب برتن دھونے بیٹھتی ہیں تو اللہ کی نعمت کو کس طرح نالی میں ڈال دیتی ہیں. کس طرح نالی میں ڈالتی ہیں. چاول کے پلیٹوں میں چاول ہیں تو جب پلیٹیں دھوئیں تو سارے چاول نالی میں. سالن پلیٹوں میں ہے تو سالن کے اندر کیا کیا نعمتیں ہیں بھائی. نمک اس میں ہے، مرچ اس میں ہے، دھنیا اس میں ہے، گرم مسالہ اس میں ہے، تیل اس میں ہے، کیا کیا نعمتیں ہیں. اور ان سب کے پیچھے کتنی محنت چھپی ہوئی ہے، کیسا نظام کائنات استعمال ہوا تھا، اور ہم نے اسے اس طرح نالی میں ڈالا. یہ شکر گزاری ہے کہ ناشکری ہے؟ بتائیے. تو کتنا اگر استحزار ہوگا تو عورت جو ایک چاول کا ذرہ بھی نالی میں گرے گا تو ہاتھ ڈال کے اسے اٹھا لے گی، اسے ضائع ہونے سے بچائے گی، اور اسے کبوتروں کو اور ادھر ادھر ڈالے گی، نالی میں ضائع نہ کرے. مردوں کی ذمہ داری ہے عورتوں کو سمجھائیں کہ بھائی اپنے باورچی خانے میں ایک شاپر رکھیں اور اس شاپر کے اندر جب یہ پلیٹوں کے ذرے ہوں اس شاپر میں ڈالیں. روٹی کے ٹکڑے، چاول کے ذرے اور یہ سالن کے ذرے، یہ سب ایک شاپر میں ڈالیں. اول تو پلیٹوں میں یہ ہونے ہی نہیں چاہیے. ایسی تربیت ہو بچوں کی، بڑوں کی، عورتوں کی، مردوں کی کہ سب کی پلیٹیں صاف ہوں. یہ پلیٹیں صاف کرنا اور یہ چیزیں، یہ تذکرے ہی ختم ہو گئے ہماری مجلسوں سے، ہماری محفلوں سے، کہ یہ سب شکر گزاری کی چیزیں تھیں. امام الانبیاء کی تعلیم شکر گزاری کی، عملی شکر، قولی شکر بھی ہے، عملی شکر بھی ہے. تو امام الانبیاء اپنے عمل سے شکر عملی فرما رہے ہیں. صدیقہ کائنات فرماتی ہیں کہ امام الانبیاء کی پلیٹ ایسی صاف ہوتی تھی کہ میں پہچان جاتی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سی پلیٹ میں کھانا کھایا، اتنی صاف. تو بتائیے پھر نالی میں جانے کا کوئی امکان ہی نہیں ہے. اور جب تک یہ نہ بنے نظام اس وقت تک ایک شاپر لٹکایا جائے اور اس میں سارے ذرے جمع کیے جائیں، پھر ان ذروں کو اللہ کی مخلوق کے پاس ڈالا جائے تاکہ یہ سب چیزیں ضائع ہونے سے بچیں. یہ سب شکر عملاً شکر ہے، شکر عملی. تو یہ کب ہوگا؟ جب نعمت کا استحضار ہوگا. اور جب نعمت کا استحضار ہی نہیں ہوگا تو پھر وہ ہوگا جو آج اللہ بچائے ہم سب کو، اللہ ہم سب کو معاف بھی فرمائے. جو ہو رہا ہے شادی حال میں دیکھ لو، اور گھر کے باورچی خانے میں دیکھ لو، اور گھر کے دسترخوان پہ دیکھ لو. تو نعمت کا جب استحضار ہوگا تو شکر قولی بھی ہوگا، شکر فعلی بھی ہوگا. پھر یہ لقمہ جب پیٹ میں چلا گیا، اب بھی ہم محتاج شکر ہیں، اب بھی ہمیں شکر کرنا ہے. کیوں؟ لقمے نے ہمیں لذت دے دی ہے، اور لذت ہم حاصل کر چکے، اب اندر کا نظام کام کر رہا ہے. اللہ نے ایسی ایسی مشینریاں اندر لگا رکھی ہیں کہ اگر وہ ایک مشینری بنانے لگے کوئی تو کروڑوں ڈالر، اربوں ڈالر خرچ ہو. جو اندر کا نظام اللہ نے بنایا ہے وہ ایسی ایسی فیکٹریاں ہیں اندر کہ کروڑوں اربوں ڈالر میں وہ فیکٹریاں بنیں گی، اور ایسی حساس پھر بھی نہیں بن سکتی، اور ایسی چھوٹی مائکرو سائز میں بن بھی نہیں سکتی جو اللہ نے اندر فٹ کر رکھی. کہ جیسے ہی اندر یہ لقمہ جا رہا ہے
تو اب اندر معدے کا نظام کام کر رہا ہے، پتا اپنا کام کر رہا ہے، جگر اپنا کام کر رہا ہے، پھیپھڑے اپنا کام کر رہے ہیں، اور جو ہے دل اپنا کام کر رہا ہے، گردے اپنا کام کر رہے ہیں، ہر ایک نظام ہمیں تو پتہ ہی نہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں کہ اندر مشینریاں کیا کام کر رہی ہے۔ وہ تو جب پتہ چلتا ہے جب اللہ بچائے کوئی ایک مشینری میں کچھ فالٹ ہو جاتا ہے، گردے میں اللہ بچائے پھتری ہو گئی تو پتہ چلا، جگر میں کوئی تکلیف ہو گئی تو اب پتہ چلا، معدے پہ ورم آ گیا تو اب پتہ چلا، ورنہ یہ سارا نظام اندر خاموشی سے کام کیے جا رہا ہے، اور اپنی کوئی اجرت وصول نہیں کر رہا ہم سے کہ بھئی جگر کہے کہ میری قیمت تو دو، میں نے تمہارا یہ سارا نظام جو تم نے کھایا تھا یہ لقمہ آسانی سے ہضم کرا دیا ہے۔ پتا کہے کہ بھئی مجھے تو قیمت دو، دل کہے مجھے تو قیمت دو، میں اتنا دھڑک رہا ہوں اور سارا خون سارے جسم میں پہنچا رہا ہوں، دماغ کہے بھئی مجھے تو قیمت دو، کہاں سے لائیں گے ہم قیمتیں؟ کتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے دی ہوئی، اس کا استحضار کب کریں ہم بتاؤ؟ ہمارے پاس تو وقت ہی نہیں ہے، صبح اٹھے ایسے مشغول ہوئے کہ رات کو تھکے ہارے آ کے سو گئے، تو ان چیزوں کے سوچنے کا وقت ہی نہیں ہے، ایسے ہی زندگی گزر گئی اور ایک دن قبر میں چلے جائیں گے۔ تو بھائی شکر کرنا ہے، ایک ایک نعمت کو سوچنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا نعمتیں ہمیں دے رکھی۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی عجیب بات لکھی ہے، فرماتے ہیں کہ یہ جو آدمی اپنی آنکھ سے کسی نامحرم کو دیکھ لیتا ہے، آج اللہ معاف فرمائے نیٹ پر موبائل پر عورتیں بچے مرد اکیلے بیٹھے ہوئے کیا کچھ دیکھتے ہیں، ہر ایک کو اپنا حال معلوم ہے، ہر ایک کو اپنا حال معلوم ہے کہ کیا کچھ دیکھتے ہیں۔ تو یہ آنکھوں کی نعمت کی ناشکری ہے، مگر امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑی عجیب بات لکھ دی کہ یہ صرف آنکھ کی نعمت کی ناشکری نہیں ہے کہ ہم نے نیٹ پہ کوئی فحش منظر دیکھ لیا تو صرف آنکھ کی نعمت کی ناشکری نہیں ہے، بلکہ سارے نظام کائنات کی نعمت جو اللہ نے دی ہے اس کی ناشکری، سارے نظام کائنات کی جو نعمت اللہ نے دی ہے اس سارے نظام کی ناشکری ہوئی ہے۔ کیسے؟ پھر اس کی تفصیل لکھی کہ اس طرح ہوئی کہ آنکھ بغیر خارجی روشنی کے دیکھ نہیں سکتی۔ بھائی سورج کی روشنی نہ ہو تو آنکھ کیسے دیکھے گی؟ اندھیرے میں تو ہمیں کچھ نظر نہیں آتا، آنکھ ہوتی ہے نظر نہیں آتا اندھیرے کی وجہ سے۔ تو سورج کی روشنی، یہ خارجی روشنی، اور آنکھ کی روشنی، یہ اندرونی روشنی، یہ دونوں روشنیاں ملی ہیں تو پھر ہمیں نظر آیا ہے۔ تو اب آنکھ کی نعمت، پھر سورج کی روشنی کی نعمت، اور سورج محتاج ہے آسمان کا، اور آسمان محتاج ہے زمین کا، جو سارا اللہ نے ایک نظام بنا رکھا ہے۔ تو زمین کی نعمت، آسمان کی نعمت، سورج کی نعمت، ساری نعمتوں کی ناشکری ہوگی۔ دیکھیے تھوڑی سی آدمی نے کوئی فلم دیکھ لی، کوئی فحش منظر دیکھ لیا تو وہ تو یہ سمجھا کہ ارے بس اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گی، یا اللہ مجھے معاف کر دے گی، اس کو مذاق سمجھ لیا، اس کو چھوٹی سی بات سمجھ لیا۔ جو آنکھ والے لوگ ہیں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اور اولیاء کاملین، سمجھتے ہیں کہ معصیت کیا خطرناک چیز ہے، ناشکری کیسی خطرناک چیز ہے، کہ کتنی بڑی ناشکری ہو گئی۔ اور آدمی کہتا ہے میں تو ایسے تھوڑا سا وقت پاس کر رہا ہوں یار، ایسے تھوڑا سا یار عادت نہیں ہے میری، بس تھوڑا سا یہ دیکھ لیا اور سمجھا کہ میں نے کچھ بھی نہیں کیا۔ آنکھ کی نعمت کی ناشکری ہوئی ہے،
اور سارے نظام کی ناشکری ہوئی. بتائیے اتنی سی دیر میں. اور آدمی بھول بھی گیا. احصاہ اللہ ونسوہ، کہ بہت سی نافرمانیاں ناشکریاں تم بھول چکے ہو. احصاہ اللہ، اللہ نے اسے یاد رکھا ہے، گھیر رکھا ہے، محفوظ ہو گئی، وہ سب محفوظ ہو گئی، ہمیں پتہ بھی نہیں. تو بتائیے کیسی کیسی ناشکریاں ہم سے ہو جاتی ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں. تو سارا نظام ایک نعمت کے ساتھ دوسری نعمت مربوط ہے. تو ایک نعمت کی ناشکری گویا سارے نظام کی ناشکری، اور جب سارے نظام کی ناشکری تو بتاؤ کتنی سخت پکڑ ہے. تو اس لیے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو شکر کی تلقین فرمائی، شکر کی تعلیم فرمائی اور شکر کے صیغے سکھائے. لہٰذا آپ نے دیکھا کھانا کھاؤ الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین. بیت الخلاء سے باہر آؤ الحمدللہ الذی اذهب عنی الاذى وعافانی. الحمدللہ الذی احیانا، صبح اٹھو الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. کون سا ایسا موقع ہے جہاں الحمدللہ نہ ہو؟ ہر موقع پر الحمدللہ سکھایا، اللہ کا شکر کرنا سکھایا. اور یہ ابھی جو دعا آئی ہے یہ بھی اسی پر ہے کہ بھئی ہمیں شکر کرنا ہے. اور شکر جب ہوگا جب ہم استحضار کریں گے ان نعمتوں کا جو آج ہمارے سامنے آئی ہیں. بار بار سوچنا ہے. تو جب آدمی سوچے گا کہ ایسے ہے میرے پیارے اللہ ہیں جنہوں نے مجھے ایسی ایسی نعمتیں دی ہیں، تو ایسے منعم حقیقی کی میں نافرمانی کروں، ان کو ناراض کروں؟ مجھے زیب دیتا ہے کہ میں اپنے ایسے منعم حقیقی کو، ایسے انعامات دینے والی ذات کو ناراض کروں، ان کے حکم کو توڑوں. مجھے زیب دیتا ہے. دنیا میں کوئی تھوڑا سا پانی پلا دیتا ہے تو ہم اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اس کے سامنے پیچھے چلے جاتے ہیں. اور جس نے پانی پیدا کیا ایسا ٹھنڈا پانی ہر وقت میسر، جب پیاس لگتی ہے کیسے گھٹا گھٹ پی جاتا ہے. اور مشروبات اللہ نے دے دی، کیا کیا نعمتیں دی. ایسے اللہ کو ہم ناراض کر دیں اور ان کا شکر بھی ادا نہ کریں، کیسے بندے ہیں؟ تو آدمی جب یہ سوچتا ہے تو اطاعت کا جذبہ بیدار ہوتا ہے. یہ ہے ہمارے نبی کی تعلیم کہ جب آدمی شکر کرے گا تو بہت آگے پہنچ جائے گا. اللہ کے حبیب نے فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ الطائم الشاکر کالصائم الصابر، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ کھانا کھا کے شکر کرنے والا وہ ایسا ہے جیسے روزہ رکھ کر صبر کرنے والا. یعنی روزہ رکھ کے جو صبر کر رہا ہے کیسی مشقت ہے بھائی اس کو. تو اللہ کے حبیب فرما رہے کھانا کھا کے جس نے شکر ادا کر لیا وہ اس کے برابر ہو گیا. مزے بھی ہوئے، مزے کا روزے والے کو تو مشقت ہوئی، کھانا کھانے والے کو مزہ آیا، اور مزہ بھی آیا شکر کر کے اسی کے برابر ہو گیا جس نے مشقت اٹھائی. بتائیے کیا دولت ہے شکر کی جو ہمارے نبی ہمیں سکھا رہے ہیں. تو اس لیے بھائی یہ شکر کی دولت حاصل کرنی ہے. تو منعم حقیق ایک تو نعمتوں کو یاد رکھنا ہے، پھر یہ سوچنا ہے کہ جس ہستی نے یہ نعمتیں دی ہیں، جس ذات نے دی ہیں، ان کو کبھی ناراض نہیں کرنا چاہیے، ہمیشہ ان کو راضی کرنا چاہیے. اور پھر یہ دعائیں، اس کا اہتمام، تو اس کے ان دعاؤں کے اہتمام سے خود بخود شکر کے جذبات بیدار ہوں گے. ان دعاؤں میں وہ تاثیر ہے جو اندر ہی اندر شکر کے جذبات کو ابھارتی ہے. ایسی تاثیر اللہ نے اس میں دی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ روایت ہے حضرت عبداللہ بن غنام بیاضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے صبح کے وقت یہ کلمات کہہ لیے، صبح کے وقت یہ کلمات کہہ لیے، اللہم ما اصبح بی من نعمت او باحد من خلقک فمنک وحدک لا شریک لک فلک الحمد ولک الشکر. بس اتنے سے جملے کہہ لیے تو اس نے اب ساری نعمتوں کا شکر ادا کر دیا.
جو نعمتیں اس کو ملی اس سب کا گویا شکر ادا ہو گیا اتنے سے جملوں سے۔ آسمان، زمین، سورج، ہوا، پانی، آنکھ، ناک، کان، کھانا پینا، جو نعمتیں اللہ نے دی اس سب کا شکر ادا ہو گیا اتنے سے کلمات کہہ لینے سے۔ بتائیے کیا دولت دے دی ہوئی ہمارے آقا نے ہمیں، کیا نسخہ کیمیا دے دیا۔ کتنا ضروری ہے اس دعا کو یاد کرنا اور بچوں کو یاد کرانا۔ اللہم ما اصبح بی من نعمت، یا اللہ اس صبح کے وقت جو مجھ پر نعمتیں ہوئی ہیں، یہ دیکھیے نعمت کا استحضار کروایا جا رہا ہے، یا اللہ صبح کے وقت جو نعمتیں مجھ پر ہوئی ہیں، او بأحد من خلقک، یا آپ کی مخلوق میں سے کسی پر کوئی نعمت ہوئی ہے، فمنک وحدک، یا اللہ وہ خالی تنہا آپ کی ذات کی طرف سے، یعنی مجھ پر جو نعمتیں ہوئیں اور آپ کی مخلوق میں کسی پر بھی کوئی نعمت ہوئی وہ سب آپ کی ذات عالی کی طرف سے ہے۔ فمنک وحدک، آپ اکیلے کی طرف سے ہے، لا شریک لک، آپ کا کوئی شریک نہیں، وَلَكَ الشُّكْرُ وَلَكَ الْحَمْدُ، یا اللہ آپ کے لیے تمام حمد ہے اور آپ کے لیے ہی تمام شکر ہے۔ بتائیے کیسی پیاری دعا کہ اس میں یہ استحضار دلایا کہ جتنی نعمتیں مجھ پر ہوئیں اور مخلوق میں سے کسی پر بھی کوئی نعمت ہوئی وہ صرف آپ اکیلے کی طرف سے ہیں۔ فَمِنْكَ وَحْدَكَ، آپ اکیلے کی طرف سے ہیں، لا شریک لک، آپ کا کوئی شریک نہیں ہے، فَلَكَ الْحَمْدُ وَلَكَ الشُّكْرُ، یا اللہ تمام تعریفیں آپ کے لیے اور تمام شکر آپ کے لیے۔ اتنے سے جملے اگر کوئی کہہ لے صبح کے وقت تو اس نے ساری نعمتوں کا شکر ادا کر دیا، اور شام کے وقت یہ جملے کہہ لے کہ اللہم ما امسا بی من نعمت او بحد من خلقک فمنک وحدک لا شریک لک لک الحمد ولک الشکر۔ شام کے وقت یہ کہہ دے کہ یا اللہ یہ شام کے وقت جتنی نعمتیں، یا اللہ یہ شام کے وقت جتنی نعمتیں آپ نے مجھے دی ہیں اور اپنی مخلوق میں سے کسی کو بھی دی ہیں، فمنک وحدک، پس وہ آپ اکیلے کی طرف سے ہیں، لا شریک لک، آپ کا کوئی شریک نہیں ہے، لک الحمد ولک الشکر، تمام تعریفیں آپ کے لیے اور تمام شکر آپ کے لیے۔ تو یہ جو چار جملے ہیں، اللہم ما اصبح بی من نعمت ایک جملہ، او بأحد من خلقک، یا آپ کی مخلوق میں سے کسی پر یہ نعمتیں ہیں، دوسرا جملہ، فمنک وحدک لا شریک لک، بس یہ آپ اکیلے کی طرف سے ہیں، آپ کا کوئی شریک نہیں، اور چوتھا جملہ وَلَكَ الْحَمْدُ وَلَكَ الشُّكْرُ، یا اللہ آپ ہی کے لیے حمد ہے، آپ ہی کے لیے شکر ہے۔ تو جو یہ چار جملے صبح کہہ لے اور چار جملے شام کو کہہ لے تو ایسا ہے جیسے اس نے ساری نعمتوں کا شکر ادا کر دیا۔ اب بتائیے ہمارے نبی ہمیں کیسی پیاری تعلیم دے گئے کہ یہ تھوڑے سے جملے صبح کہہ لو، فجر کے بعد پڑھ لو، مغرب کے بعد پڑھ لو، تو فجر کے بعد کہہ لیا تو جو نعمتیں دن بھر میں ملیں گی ان سب کا شکر ادا ہوگا، اور مغرب کے بعد کہہ لی تو جو نعمتیں رات بھر میں ملیں گی اس سب کا شکر ادا ہو گیا، اور یہ بندہ اللہ کے دربار میں شاکر شمار ہو گیا، شکر کرنے والا۔ اب بتائیے کتنا ضروری ہے اس دعا کو یاد کر کے اس کی پابندی کرنا، اور بچوں کو یاد کرانا، بڑوں کو یاد کرانا، عورتوں کو یاد کرانا۔ ہمارے نبی ہمیں اس طرح یہ نسخہ کیمیا دے رہے ہیں، یہ دولتیں دے رہے ہیں، ہمیں یہ حاصل کرنی ہے اور اس سے نفع اٹھانا ہے۔ اور اگلی دعا جو ہے وہ بھی شکر مانگنے کو سکھایا گیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ یہ دعا حفظتہ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یاد کی ہے۔ گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے یہ دعا فرماتے ہوں گے تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے یاد کر لی، حفظتہ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یاد کر لی۔ اور آگے فرما رہے لا ادعوہ، میں اس کو کبھی نہیں چھوڑتا، ہمیشہ پڑھتا ہوں۔ صحابی رسول اپنا عمل بتا رہے کہ میں ہمیشہ پڑھتا ہوں، کبھی نہیں چھوڑتا اس دعا کو۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے کہ میں اس دعا کو کبھی نہیں چھوڑتا۔
کون سی دعا ہے؟ اللہم اجعلنی اعظم شکرک. دیکھیے، یا اللہ مجھے بنا دیجیے ایسا اعظم شکرک کہ میں آپ کے شکر کی اہمیت کو سمجھوں، آپ کے شکر کی عظمت کو سمجھوں، ایسا بنا دیجیے. اعظم شکرک یعنی میرے دل میں احساس ہو کہ مجھے شکر ادا کرنا چاہیے. کیا عجیب جملہ امام الانبیاء نے تعلیم فرما دی. کوئی دنیا کا آدمی یہ جملہ بول نہیں سکتا، بتا نہیں سکتا کہ اس طرح بھی شکر ہوتا ہے. یہ وحی الہی کی تعلیم ہے. اللہم اجعلنی اعظم شکرک، یا اللہ مجھے ایسا بنا دیجیے کہ میں آپ کے شکر کی عظمت کو سمجھوں کہ شکر ہوتا کیا ہے اور شکر کتنی عظیم دولت ہے. ایسا مجھے بنا دیجیے کہ میں اس کو سمجھوں، تاکہ جب یہ سمجھے گا تو خوب کثرت سے شکر کرے گا. تو اللہم اجعلنی اعظم شکرک، یا اللہ مجھے ایسا بنا دیجیے کہ میں آپ کے شکر کی عظمت کو سمجھوں. وَأُكْثِرُ ذِكْرَكَ، اور آپ کے ذکر کو کثرت سے کروں. قرآن میں بار بار تاکید ہے، اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، کثرت سے اللہ کا ذکر کرو. تو اللہ کے رسول یہ بھی مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ مجھے ایسا بنا دیجیے کہ میں آپ کا ذکر کثرت سے کروں، کثرت سے ذکر کرنے والا مجھے بنا دیجیے. اور تیسری چیز وَأَتَّبِعُ نُصْحَكَ، یا اللہ میں آپ کی نصیحتوں کی پیروی کروں، یعنی جو آپ کے احکامات ہیں اسے پورا کروں. ایسا مجھے بنا دیجیے کہ میں آپ کے احکامات کی پیروی کرنے والا بن جاؤں. اور چوتھا جملہ وَأَحْفَظُ وَصِيَّتَكَ، اور آپ کے حکموں کو یاد رکھوں، آپ کے حکموں کو یاد رکھنے والا بن جاؤں. تو 4 چیزیں مانگی ہیں، اور کس طرح کہ یا اللہ ان چیزوں کے کرنے والا مجھے بنا دیجیے. اللہم اجعلنی اعظم شکرک وأكثر ذکرک وأتبع نصیحتک وأحفظ وصیتک، کہ یا اللہ مجھے ایسا بنا دیجئے کہ میں آپ کے شکر کی عظمت کو سمجھوں، اور ایسا بنا دیجئے کہ میں آپ کے ذکر کو کثرت سے کروں، اور ایسا بنا دیجئے کہ میں آپ کے احکامات کی پیروی کروں، اور ایسا بنا دیجئے کہ میں آپ کے احکامات کو یاد رکھوں. ہر وقت مجھے آپ کا حکم یاد رہے کہ بھئی یہ اس وقت یہ حکم ہے، اس وقت یہ حکم ہے، اس وقت مجھے یہ کرنا ہے، اس وقت مجھے یہ کرنا ہے. تو اگر یہ 4 چیزیں آدمی روز مانگ لے اللہ تعالیٰ سے، تو پھر اسے شکر کی بھی توفیق ملے گی، ذکر کی بھی توفیق ملے گی، اطاعت کی توفیق بھی ملے گی، اور نافرمانی سے بچنا بھی ہوگا. احفظ وصیتک، احفظ وصیتک، بھئی نافرمانی ہے نہیں کروں گا، یاد آ گیا فوراً کہ بھئی یہ تو نافرمانی ہے، مجھے بچنا ہے. اور بھئی یہ اطاعت ہے، اس کو کرنا ہے. ہر وقت یاد ہے اللہ کا حکم کہ بھئی یہ کرنا ہے اسے کر لو، اور یہ بچنا ہے اس سے بچ جاؤ. تو دیکھیے 4 چیزیں امام الانبیاء فرما رہے ہیں کہ اس طرح مانگو. تو کتنا ضروری ہے ان دعاؤں کا یاد کرنا اور سیکھنا. اللہ تعالی ہم سب کو شکر گزار بندوں میں شامل فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام. اللہم اجعلنا لک ذکارا لک شکارا لک رہابا لک مطواعا لک مطیعا الیک مخبتا الیک اواہا منیبا. اللہم اجعلنی اعظم شکرک واکثر ذکرک واتبع نصیحتک واحفظ وصیتک. یا ارحم الراحمین، نستغفر اللہ ونتوب الیک، نستغفر اللہ ونتوب الیک. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے. یا اللہ آج تک کی ناشکری کو معاف فرما دیجیے. آپ کی کیا کیا نعمتیں ہم پہ برسی ہیں، کیسی کیسی نعمتوں میں ہم ڈوبے ہوئے ہیں. اور اے اللہ ہم سے کیسی غفلتیں ہوئی ہیں، کیسی کیسی نافرمانیاں ہوئی ہیں. آپ جیسے پیارے رب کی، آپ جیسے منعم حقیقی کی نعمتوں کو استعمال کر کر کے بھی ہم نے ناشکری کی ہے، ناقدری کی ہے.
حکم عدولی کی ہے، آپ کو ناراض کیا ہے، یا اللہ ہم اقرار کرتے ہیں، ہمیں معاف فرما دیجیے۔ ہم اقراری مجرم ہیں، اقراری مجرم کے ساتھ رعایت ہو جاتی ہے، آپ ہم سے اپنی نعمتوں کو نہ چھینیے۔ اللہم لا تنزع منا صالح ما اعطیتنا، اللہم لا تنزع منا صالح ما اعطیتنا۔ یا اللہ اپنی نعمتوں کی خوب فراوانی دیجیے اور اپنی نعمتوں کے شکر کی توفیق دیجیے۔ یا اللہ خوب شکر گزار بندوں میں ہمیں شامل فرما لیجیے، اپنی نعمتوں کا استحضار ہمیں نصیب فرما دیجیے۔ یا اللہ کیسی نعمتیں ہیں آپ کی جو آپ نے ہمیں دے رکھی ہیں، ہماری نگاہیں ان تک نہیں جا رہی، آپ ہماری نگاہوں میں ان نعمتوں کا استحضار دے دیجیے، اور خوب شکر کرنے والی ہمیں زبان دیجیے، شکر کرنے والا دل جیت دیجیے، شکر کرنے والے اعضاء و جوارح دیجیے۔ آج تک جو نافرمانی ہوئی، جو ناشکریہ ہوئی، سب معاف فرما دیجیے، کسی پر بھی مواخذہ نہ فرمائیے، کسی پر بھی گرفت نہ فرمائیے، نعمتوں کی فراوانی دیجیے، کثرت دیجیے اور خوب شکر گزاری کی توفیق دیجیے۔ یا اللہ شکر ایسی توفیق دیجیے کہ شکر کی توفیق ہر آن ہر گھڑی ہمیں نصیب ہوتی رہے، اور یہ دولت ہمیں جنت میں بھی نصیب ہو۔ یا اللہ یہی شکر کی نعمت ہمارا جنت کا ذریعہ بن جائے، جنت میں پہنچنے کا ذریعہ بن جائے، اس کی ہمیں توفیق نصیب فرما دیجیے۔ ہمیں سراپا شکر بنا دیجیے، سراپا ذکر بنا دیجیے، ہر آن ہر گھڑی ذکر کی توفیق دیجیے، شکر کی توفیق دیجیے، اپنے شکر گزار بندوں میں ہمیں بھی شامل فرما لیجیے۔ قدم قدم پر ہماری دستگیری فرما دیجیے، ہماری تربیت فرما دیجیے، ہمیں ناشکری سے بچا لیجیے، ناقدری سے بچا لیجیے۔ یا اللہ امام الانبیاء پر کروڑوں رحمتیں نازل فرما دیجیے، ان پر انوار کی بارشیں فرما دیجیے۔ یا اللہ اتنے درود و سلام ہمارے نبی پر پہنچا دیجیے، جتنے زمین پر اے اللہ مٹی کے ذرے ہیں، جتنے درختوں کے پتے ہیں، اتنی تعداد میں درود و سلام ہمارے آقا کو پہنچا دیجیے۔ اور یا اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو یہ دعائیں تعلیم فرمائی ہیں، ایک ایک حرف کے بدلے، ایک ایک حرکت، ایک ایک نقطے کے بدلے ہمارے آقا پر کروڑ رحمتیں نازل فرما دیجیے، ہماری طرف سے خوب جزائے خیر دے دیجیے۔ یا اللہ حضور نے ہمیں ایسی پیاری دعائیں سکھائی ہیں، آپ ان پر کروڑوں رحمتیں نازل فرما دیجیے۔ جن واسطوں سے، جن رابطوں سے یہ دعائیں ہم تک پہنچی ہیں، یا اللہ ان سب واسطوں پر کروڑوں رحمتیں نازل فرما دیجیے۔ یہ سارے واسطے رابطے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتے ہیں، یہ سب ہمارے محسن ہیں۔ یا اللہ ان سب پر کروڑوں رحمتیں نازل فرما دیجیے، اپنی شایان شان ان کو اجر جزیل سے نواز دیجیے۔ اور یا اللہ یہ حضرات ہم تک یہ نعمت پہنچا گئے، یا اللہ ہمیں بھی توفیق دے دیجیے، ہم اپنے نبی کی یہ دعائیں آنے والی نسلوں کو پہنچا دیں، اپنے عمل سے، اپنے قول سے، اپنی زندگی کے سراپا سے عملاً یہ دعائیں اپنے بچوں کو، اپنی آنے والی نسلوں کو پہنچا دیں۔ یا اللہ اس کی ہمیں توفیق عطا فرما دیجیے، ان پیاری دعاؤں کو ہمارے معاشرے میں رائج فرما دیجیے، ہمارے مردوں کو، عورتوں کو، بچوں کو، سب کو یا اللہ ان دعاؤں کے اہتمام کی توفیق عطا فرما دیجیے، ہمت عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ کسی کو بھی محروم نہ فرمائیے۔ یا اللہ جب یہ دعاؤں کے مذاکرے کی آپ ہمیں توفیق دے رہے ہیں، تو اب اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنانے کی بھی توفیق آپ ہی عطا فرما دیجیے۔ جب یہ مذاکرے کی توفیق بھی آپ کی عطا ہے، تو یا اللہ یہ زندگی میں رچ جائیں، دعائیں بس جائیں، زندگی کا حصہ بن جائیں۔ یا اللہ جس طرح روزانہ ہم پانی پیتے ہیں اور پانی کی اہمیت کو سمجھتے ہیں، کھانے کی اہمیت کو سمجھتے ہیں، اس کا اہتمام کرتے ہیں، ایسے ہی ان دعاؤں کا اہتمام ہمیں نصیب فرما دیجیے، اس کی ہمیں توفیق عطا فرما دیجیے، کبھی بھی محروم نہ فرمائیے۔ اللہم انا نسألک العافیہ ونسألک دوام العافیہ ونسألک تمام العافیہ ونسألک الشکر علی العافیہ۔ یا اللہ جہاں جہاں مسلمان بس رہے ہیں،
یا اللہ ان سب پر رحمتیں فرما دیجیے، جہاں جہاں مسلمان آزمائشوں میں آئے ہوئے ہیں یا اللہ ان سب پر عافیت کی چادر ڈال دیجیے، ان سب کو اپنے حفظ و پناہ میں لے لیجیے۔ یا اللہ جہاں جہاں مسلمانوں پر ظلم و ستم ہو رہا ہے آپ دیکھ رہے ہیں، یہ سب مسلمان آپ کے ماننے والے ہیں، یا اللہ سب پر عافیت کی چادر تان دیجیے، سب پر رحمت کی چادر چھانپ لیجیے۔ یا اللہ ان سب کو اپنی آغوش رحمت میں لے لیجیے، اپنی ناراضگی کو سب سے دور فرما لیجیے۔ نستغفر اللہ و نتوب الیہ، اللہم انا نعوذ بک من جمیع سخطک، اللہم انا نعوذ بک من جمیع سخطک، اللہم انا نعوذ بک من جمیع سخطک۔ یا اللہ ہم آپ کی ناراضگی سے پناہ چاہتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، ہمیں معاف فرما دیجیے۔ ہم نے نافرمانیاں کر کر کے آپ کو ناراض کیا ہے، اب ہم آپ کو منا رہے ہیں، یا اللہ آپ ہم سے راضی ہو جائیے، پوری امت مسلمہ سے راضی ہو جائیے، پوری امت مسلمہ کو اپنی مضبوط حفظ و پناہ میں لے لیجیے۔ مسلمانوں کو ایسے قائد دے دیجیے، ایسے حکمراں دے دیجیے جو باطل والوں کو دو ٹوک جواب دے دیں۔ اے اللہ باطل کی سازشوں سے سب مسلمانوں کی حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ پوری امت مسلمہ کے حال پر رحمت کی نظر ڈال لیجیے، کرم کی نظر ڈال لیجیے، مہربانی فرما دیجیے، عافیت کے سلامتی کے فیصلے نازل فرمائیے، عفو اور درگزر کے فیصلے نازل فرمائیے، عافیت اور سلامتی کے فیصلے نازل فرمائیے۔ یا اللہ مہربانی فرما دیجیے، آزمائشوں سے نکال لیجیے مسلمانوں کو، یہ اللہ مغلوبیت سے نکال لیجیے۔ اب تو اسلام اور اہل اسلام کو غلبہ دے دیجیے، باطل کی سازشوں کو ناکام بنا دیجیے، ساری اسکیموں کو فیل کر دیجیے۔ اللہم انا نسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ، اللہم انا نسألک العفو والعافیہ فی دینی و دنیای و اہلی و مالی، اللہم استر عورتی و آمن روعتی، اللہم احفظنی من بین یدی ومن خلفی وعن یمینی وعن شمالی ومن فوقی واعوذ بک ان اغتال من تحتی یا ارحم الراحمین۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ۔ یا اللہ بہت سے لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہہ رکھا ہے، سب کی نیک تمناؤں کو، جائز حاجات کو پورا فرما دیجیے، سب کے مسائل کو حل فرما دیجیے، جو بیمار ہیں انہیں شفا دے دیجیے، بچوں میں جو بیمار ہیں انہیں شفا دے دیجیے، بڑوں میں جو بیمار ہیں انہیں شفا دے دیجیے، عورتوں میں جو بیمار ہیں انہیں شفا دے دیجیے، جو سب صحت یاب ہیں ان کی صحت میں برکتیں دے دیجیے، سب کو ہر قسم کی بیماریوں سے محفوظ فرما دیجیے، ناگہانیوں سے بچا لیجیے، مصیبتوں سے بچا لیجیے، آفات سے بچا لیجیے، کامل عافیت کامل سلامتی عطا فرما دیجیے۔ ہماری دعاؤں کو اپنے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے قبول فرما لیجیے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک۔